جانب سے کوئی حملہ کیا جائے، مگر مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ان کے سارے شیر کی طرح دم دبا کے بھاگ گئے اور ہاؤس میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر وہ اسمبلی کے فلور پر بات کریں گے تو ان کو اتنا منہ توڑ جواب دیا جائے گا کہ ان کو دکھائی دیتا رہے گا۔ پہلے بھی انہوں نے یہ حرکات کرنے کی کوشش کی اور ہم نے ان کو اتنا بھرپور جواب دیا کہ ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا۔ آج جب چودھری نثار صاحب یہاں پر کھڑے ہو کر بڑکے مار رہے تھے تو میں آپ ہی کے درمیان کھڑا ہو کر یہاں یہ ساری بات سن رہا تھا، اور اب میرا رائٹ ٹو ریپلائی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ آج ایوان میں جس طرح کل کی چھٹی عوام کا کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر کے اس ہاؤس میں جس طرح اپنا انہوں نے یوم تاسیس منانے انہوں نے عوام کی چھٹی کرائی حکومت کے ساتھ مل کر، میں نے کھڑے ہو کر پوائنٹ آف آرڈر پہ کہا بھی کہ قانون میں رولز آف بزنس اینڈ پروسیجر میں ایسا کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ اگر آج کل ان کا یوم تاسیس ہے تو ہاؤس ہی برخاست کر دیا جائے اور کل ہاؤس نہیں ہوگا۔ میں نے اسپیکر سے رولنگ مانگی مگر اسپیکر نے رولنگ نہیں دی۔ اجلاس کو یہ کہہ کر ایڈجرن کیا اگین آن فرائیڈے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے احتجاج کرنے کے باوجود، رولز کو دکھانے کے باوجود انہوں نے تاسیس پر چھٹی دی۔ ہمیں اس بات کا بہت افسوس اور ملال ہے کہ عوام کی حق حلال کی کمائی کا جائز پیسہ وہ اس طرح برباد کر رہے ہیں۔ پھر چودھری نثار علی خان نے جو یہاں پر زبان استعمال کی، شرم آنی چاہیے قومی لیڈران کو ایسی زبان استعمال کرتے ہوئے۔ ہمیں بھی بڑے قصے معلوم ہیں لوگوں کے، ہمیں بھی پتا ہے کہ کس کی بہن بیٹیاں کن کے ساتھ کس طرح شادی کرتی رہی ہیں۔ ہم نہیں جانا چاہتے ان ڈیٹیلز میں، ہم نہیں جانا چاہتے، اس پنڈورا باکس کو مت کھولو، وگرنہ قائد تحریک پہلے یہ بھی بتا چکے ہیں جب انہوں نے مناظرے کی بات کی تھی کہ ہمارے پاس وہ کچھ ہے کہنے کو کہ تمہیں پورے پاکستان میں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ مگر چودھری نثار علی خان صاحب، فلور کے آپ کے اوپر تو آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، رولز آف پروسیجر کی باتیں کرتے ہیں، اور آپ کی اخلاقیات یہاں پر دفن ہو جاتی ہیں۔ آپ کے لیڈروں کو تو شادیاں کرنے سے ہی فرصت نہیں مل رہی، جب حکومت میں آتے ہیں، جب شادیاں کرتے ہیں۔ ذرا اپنے لیڈران کی ازدواج کی تعداد ہی اگر آپ اس عوام کو بتا دیں، اور پھر ان کے پروٹوکول پر حکومت پنجاب کے جو پیسے آپ خرچ کر رہے ہیں۔ ابھی خواتین کا کنونشن ہوا، پاکستان مسلم لیگ نون کی خواتین کا کنونشن ہوا، اس میں قرارداد پیش کی گئی، اور قرارداد پیش کر کے آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ اس قرارداد میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو شاہ جہاں کے خطاب سے نوازا گیا اور کلثوم نواز صاحبہ کو ممتاز محل ڈکلیئر کیا گیا۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ بات جا کر آپ مسلم لیگ نون کی کسی بھی خاتون رکن قومی اسمبلی سے پوچھ لیں، یہ قرارداد پیش ہوئی ہے۔ امیر المومنین کا خطاب کافی نہیں تھا کہ اب شاہ جہاں کا خطاب بھی رکھنا ہے، ممتاز محل کا خطاب بھی رکھنا ہے، اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ اسی ممتاز محل کے بینر شاہ جہان کا چھوٹا بھائی اتارتا پھر رہا ہے، اورنگزیب عالمگیر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ہمیں ان جھگڑوں میں مت الجھاؤ، ہمیں مت بتاؤ ان باتوں کو۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین اس پورے ملک کے پاکستان کی لوگوں کی آخری امید ہے۔ ہم انقلاب کی بات کر رہے ہیں، تمہیں آگ لگ رہی ہے، تم نے آمریت کی گود میں آگ کھولی ہے، اس لیے تمہیں انقلاب سمجھ میں نہیں آتا۔ تم جنرل جیلانی کی پیداوار ہو، تم جنرل ضیاء الحق کے پیروکار ہو، اور تم جنرل مشرف کے شکر گزار ہو کہ جس سے معافی مانگ کر تم اس ملک کو چھوڑ کر بھاگے تھے، 120 صندوق لے کر بھاگے تھے، نوکروں کی فوج لے کر بھاگے تھے، اور اب
تمہیں انقلاب کی باتیں یاد آ رہی ہیں. شرم آنی چاہیے. آج فوج کے خلاف باتیں کرتے ہو. رات کی تنہائی میں جا جا کر فوجی جرنیلوں سے ملتے ہو, برقعے پہن کے فوجی جرنیلوں سے ملتے ہو, اور باتیں بڑی اتنی بڑی بڑی. شرم آنی چاہیے. تمہارا رویہ کچھ ہے, تمہارے قول اور فعل میں تضاد ہے. اور یہ ساری صورتحال یقیناً پورے پاکستان کی عوام جانتی ہیں. بس میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. آج جو چودھری نثار صاحب نے یہاں, بلکہ صاحب لگاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے ان کے آگے, وگ لگا کے تو وہ اسمبلی میں آتا ہے آدمی. لیڈر ان کا بال لگوا رہا ہے انگلینڈ میں. ملک کے حالات تباہ ہو رہے ہیں. یہ لیڈر کیسے لیڈر ہیں؟ جب لوگ یا لیڈر ایگزائل میں جاتے ہیں تو اپنی قوم کے لیے کتابیں لکھتے ہیں, اپنی مشکلات لکھتے ہیں, قوم کو ایک راہ دکھاتے ہیں. یہ لیڈر گنجے جا کر بال لگوا رہے ہیں انگلینڈ میں. یہ حال ہے ان کا. شہباز شریف سے پوچھیں کہ لندن یا امریکہ جا کے کس چیز کا علاج کراتا ہے. جب اس کو گرفتار کیا تھا تو اس کمرے سے سیکس کرنے کی چیزیں نکلی تھی. یہ لیڈر آنے آپ کے. پنجاب میں جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس وقت, کرپشن انتہا پہ ہے, پروسٹیوشن انتہا پہ ہے. ہر روز ہر گھر میں مجرے کرائے جاتے ہیں. اس کو نہیں روک سکتے یہ لوگ. یہ شریف لوگ ہیں. رائیونٹ کا محل دیکھیں ان کا, 2 فیکٹریاں لے کے چلا تھا یہ گنجا. آج 32 فیکٹریاں ہیں اس کے پاس. کہاں سے پیسہ آیا یہ؟ پوچھے آپ اس سے. یہ الزام لگا رہا ہے یہاں کسی شریف آدمی پر کھڑا ہو کے. ہمیں پتا ہے کہ کس کی بیٹی کیسے بھاگی تھی, کس کے ساتھ بھاگی تھی. پنڈورا باکس مت کھولے, ہمارے پاس بھی بہت سارا مواد ہے. وہ شہباز شریف اور نواز شریف اور چودھری نثار, تیرے کو پورا پنڈ ہی جانتا ہے. تو وگ لگا کے پھرتا ہے مسٹر بین. اپنا منہ بند کرو اور الطاف حسین کے لیے یہ مغلظات, یہ گندی باتیں بند کرو, ورنہ تمہارا وہ حشر ہوگا کہ رائیونٹ کے محل میں بند رہو گے. لاہور کے لوگ ماریں گے تمہیں. تم لاہور کے لوگوں کے بھی قابل نہیں ہو. لاہور کے لیے تم نے کچھ نہیں کیا. پنجاب کے لوگ تم سے تنگ ہیں. یہ سیاست کر رہے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے ایکسپیرینس لوگ, کہ یہاں آ کے الطاف بھائی کی پرسنل لائف پہ بات کر رہے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے کسی سیاستدان کا؟ یہ 2 دفعہ حکومت کر چکے ہیں اس ملک پہ. ان کا یہ حال ہے. بال لگواتے پھر رہے ہیں سارے بھائی. کیا لڑکیاں پھرانی ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں بال لگوا رہے ہو؟ بال لگوانے کا وجہ کیا ہے؟ ابے عوام کے مسائل حل کرو. بال لگوا رہا بیوقوف. میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہوں گا, اور مجھے افسوس ہوا یہ ساری باتیں سن کر. اگر کسی بھی شخص کی, کوئی عام آدمی بھی, اگر اس کی طلاق ہوئی ہے, اگر اس کی گھریلو ناچاتی ہے, تو وہ بھی سڑک پر ڈسکس نہیں ہوتی. جو ڈسکس کرتا ہے یا تو وہ بغیرت ہے, یا وہ بد کردار ہے, یا اس کی نیت میں فتور ہے. یہ میرا جواب ہے.